شاہ حویلی میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ سب لوگ ڈائننگ ایریا میں جمع تھے، مگر نہ ہی کسی نے کھانے کو ہاتھ لگایا تھا اور نہ ہی کوئی منہ سے کوئی بات نکال پا رہا تھا۔ ہر کسی نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی مہیمن شاہ نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ سب کی بولتی بند ہوگی۔ حق نواز شاہ بے انتہا غصے کے عالم میں پوتے کو گھور رہے تھے۔ جو بات اس نے کہی تھی وہ بات کوئی بھی نہیں مان سکتا تھا، لیکن ہر کوئی یہ بھی جانتا تھا کہ مہیمن ضد کا پکا ہے، وہ اپنی بات منوا کر رہے گا۔ مگر حق نواز شاہ اس بات کو چاہ کر بھی نہیں مان سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو زبان دی تھی کہ وہ ان کے دونوں پوتیوں کو اپنے دونوں پوتوں کے لیے لے لیں گے، اور اب منگنی ہونے کے باوجود بھی مہیمن اس رشتے سے انکار کر رہا تھا۔ مہیمن آج تو تم نے یہ بات کر دی ہے، دوبارہ یہ بات کرنے کی جرات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حق نواز شاہ نے غصے کے عالم میں پوتے سے کہا تو سب لوگ مہیمن شاہ کی طرف دیکھنے لگے، اور تو کسی میں اتنی جرات نہیں تھی کہ کچھ بول پاتے، لیکن حق نواز شاہ کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ شاہ صاحب، آپ سے برا اس دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں، آپ تو دوسروں کی محبتوں کو کھانے والے ہیں، لیکن آپ بھی میری بات سن لیں، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں، چاہے کوئی برا بنے یا اچھا، میرے منال کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اور برائے مہربانی کوئی بھی مجھے اس چیز پر انسسٹ نہ کرے۔ مہیمن شاہ نے بے شرمی کی حد کر دی تھی۔ وہ اس وقت حویلی کے سب سے بڑے بزرگ کے سامنے بیٹھا بے شرمی سے ان کے منہ پر ہی کھلے لفظوں میں انہیں برا بلا کہہ رہا تھا۔ مہیمن، میں تمہاری زبان گتی سے کھینچ لوں گی، شرم نہیں آتی؟ پتہ بھی ہے کچھ کہ کس سے بات کر رہے ہو؟ اس بار سفینہ بیگم بولی تھی۔ شوہر کے بعد انہوں نے بیٹوں کی تربیت کی تھی، اور اب انہیں اپنی تربیت پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ ان کا بیٹا اتنی بے شرمی سے بات کر سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے باپ کے باپ سے۔ امی پلیز، اب آپ بھی سب کے ساتھ مت مل جائیے گا۔ میں نے آپ لوگوں کو منگنے سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہوں، اور میں شادی بھی اسی سے کروں گا۔ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ تم منگنی کر لو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، تو اب میں منگنی ختم کر رہا ہوں، تو اس میں آپ سب کو کیا مسئلہ ہے؟ میں صرف اور صرف لائبہ سے شادی کروں گا، ورنہ… یہ کہہ کر مہیمن شاہ خاموش ہو گیا۔ وہ اگلے الفاظ ادا نہیں کر پایا تھا۔ ورنہ کیا کر لو گے تم؟ بولو برخوردار، کیا تم اتنے بڑے ہو گئے کہ تم ہمارے فیصلوں کے خلاف بولو گے؟ خود کو پوتے کے ہاتھوں ذلیل کروانے کے بعد حق نواز شاہ دوبارہ سے بول اٹھے تھے۔ ورنہ یہی کہ میں یہ حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس حویلی کی گھسی پیٹی پرانی رسموں کو میں نہیں نبھا سکتا کہ ہمیشہ خاندان میں ہی شادی کی جائے۔ میں حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیے گا۔ وہ غصے کے حالے میں بول رہا تھا۔ تم کیا حویلی چھوڑ کر جاؤ گے؟ میں تمہیں آج کے ساری جائیداد سے آگ کرتا ہوں، نکل جاؤ میری حویلی سے، اور دوبارہ یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق نواز شاہ کو اپنی بے انتہا سب کی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے بنا سوچے سمجھے حویلی کے ولی عہد کو وہاں سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ سسر کی بات سن کر سفینہ بیگم صدمے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ ان کا ایک بیٹا پہلے ہی 7 سمندر پار پڑھائی کا بہانہ بنا کر حویلی چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اب دوسرا بھی جا رہا تھا۔ بیٹا رک جاؤ، تم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جیسے تم کہو گے ویسے کر لیں گے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفینہ بیگم نے سسر کے سامنے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ بس کر دو بہو، اسے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اسی لائق ہے، بلکہ تمہارے دونوں بچے اسی لائق ہے۔ ایک پڑھائی کا بہانہ بنا کر انگریزوں کے ملک جا کر بس گیا، اور دوسرا یہ گل کھلا رہا ہے۔ انہیں روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میری وراثت کے حقدار ہی نہیں ہے۔ فیصلہ سناتے ساتھ ہی حق نواز شاہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ رباب ماں اور بھائی کا منہ تک رہی تھی، مگر بول کچھ نہیں رہی تھی۔ بیٹا مت جاؤ، تمہارے دادا بھی غصے میں ہے، بعد میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ سفینہ بیگم بیٹے کو روکنے کی بھرپور کوششوں میں لگی ہوئی تھی، مگر وہ مسلسل انکار کیے جا رہا تھا کہ اب مجھے اس قید نما حویلی میں رہنا ہی نہیں ہے۔ دراصل دونوں بچوں کے ذہن گاؤں کی رسم و رواج سے نہیں ملتے تھے، اس لیے وہ یہاں سے فرار چاہتے تھے۔ ہمدان بھی کچھ ٹائم کے لیے خود کو فریش کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا تھا، وہیں پر وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر رہا تھا۔ اب اس کے آنے میں صرف اور صرف ایک ماہ باقی رہ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہو گیا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس سب کا اثر اس کی محبت پر ہوگا۔
ہمدان کا نکاح مینال کی چھوٹی بہن سے ہو چکا تھا، وہ بھی ان دونوں کی مرضی سے، لیکن مہیمن شاہ کی صرف منگنی ہوئی تھی کیونکہ وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہی نہیں تھا۔ اس وقت زور زبردستی کر کے یہ منگنی کی گئی تھی جسے اب وہ کنارہ کشی اختیار کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی وقت ہی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں پہنچ گیا اور بیگ پیک کرنے لگا۔ اس کا دماغ گھوم چکا تھا، وہ اب اس حویلی میں مزید نہیں رہ سکتا تھا، اور پھر بیگ میں سامان بھرنے کے بعد وہ بیگ گھسیٹتا ہوا نیچے پہنچ گیا۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا، سب لوگ غم کی حالت میں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ اب لون میں آ چکا تھا اور پھر اس نے بڑا سا بیگ اپنی لینڈ کراؤزر کی ڈگی میں ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ چوکیدار نے گاڑی کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے دروازہ کھول دیا، حالانکہ یہ حویلی کے اصولوں میں شامل نہیں تھا۔ رات کے 9 بجے کے بعد کوئی بھی حویلی سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ یہ حق نواز شاہ کا بنایا ہوا بہت پرانا قانون تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ آج تک کبھی بھی مہیمن شاہ نے اپنے دادا کی نہیں مانی تھی۔ وہ شروع سے ہی باغی قسم کا لڑکا تھا، اسے یہ گھسے پیٹے رسم و رواج اور اصول پسند نہیں تھے۔ ہمیشہ سے وہ بغاوت کرتا آیا تھا اور اب اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے میں بھی اپنی مرضی چلا رہا تھا۔ پھر وہ گاڑی باہر نکال لایا۔ لینڈ کراؤزر اب گاؤں کے کچے پکے راستوں پر دھول اڑاتی جا رہی تھی، اور پھر ایک لمبی مسافت کے بعد وہ فارم ہاؤس پر پہنچ گیا جو شہر میں تھا۔ آدھی سے زیادہ پراپرٹی شہر میں ہی تھی، باقی سب تو کب سے شہر شفٹ ہو جانا چاہ رہے تھے، مگر حق نواز شاہ اپنی یادوں کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے۔ آج تک انہوں نے گاؤں سے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا اور نہ ہی کبھی دوسروں کو یہ اجازت دی تھی کہ کوئی شہر میں بسنے کی بات بھی کرے۔ شہر پہنچتے ساتھ ہی مہیمہ نے لائبہ کو کال کر دی کہ میں گھر سے آ گیا ہوں، تو اسے ڈانٹنے لگی کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ میں نے تم سے محبت اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ تم اپنے گھر والوں کو ناراض کرو۔ ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور پھر مہیمہ نے موبائل زور سے دیوار پر دے مارا۔ وہ بڑبڑانے لگا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ لائبہ کے لیے اپنے گھر والوں کو ناراض کر کے اپنے دادا سے بدتمیزی کر کے شہر آ چکا تھا، دوسری طرف لائبہ بھی اسے ہی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ وہ کوئی بری لڑکی نہیں تھی، وہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی لڑکا اس کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کر آئے۔ اس نے مہیمن سے کہہ دیا تھا کہ مجھ سے اس وقت بات کرنا جب تم راضی ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤ۔ یہ مہیمن کو منظور نہیں تھا۔ وہ اپنے دادا سے کہہ کر آیا تھا کہ اب وہ حویلی کی شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ ہمدان مسلسل فون ٹرائی کر رہا تھا مگر کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہا۔ اس نے رات کو بھی کالز کی تھی مگر وہ بات کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، اور اب تو اگلا دن بھی ہو گیا تھا مگر کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ حویلی میں تو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی سرد جنگ۔ نہ کوئی کسی سے بول رہا تھا اور نہ ہی کچھ کہہ رہا تھا۔ حق نواز شاہ کمرے میں قید ہو کر رہ گئے تھے، وہ باہر نہیں نکل رہے تھے۔ ان کا خاص ملازم وہیں پر انہیں ہر چیز مہیا کر رہا تھا۔ سفینہ بیگم بے انتہا پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وقت کو تو جیسے پڑھ لگے تھے۔ کسی نے بھی ہمدان سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ بھی اب کالز کر کر کے تھک چکا تھا اور اب دوبارہ سے فون ٹرائی بھی نہیں کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار 1 مہینے کا عرصہ مکمل ہوا۔ اس 1 مہینے میں مہیمن کی لائبہ سے بالکل بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی بات کی پکی تھی اور دوبارہ سے اس نے مہیمن سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہر روز سفینہ بیگم اسے کال کر کے کہتی تھی کہ بیٹا واپس آ جاؤ، میں تمہارے دادوں کو سمجھا لوں گی، اور آج وہ واپس بھی آ گیا تھا، ماں کے کہنے پر نہیں بلکہ لائبہ کے کہنے پر۔ اسے کہا تھا کہ جب تم گاؤں جاؤ گے وہیں پر جا کر ہی مجھے کال کرنا تو میں تمہاری کال ریسیو کر لوں گی۔ امی اب میں آپ کے کہنے پر واپس آ گئی ہوں تو آپ لوگ لائبہ کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دادا پیچھے کھڑے اس کی ساری بات سن رہے تھے۔ آگے تم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میں میرا خون نہ ہو جانے کے شاہی خون میں کہاں سے ملاوٹ آ گئی، کہ تم جیسی نالائق اولاد پیدا ہوئی ہے جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کر پائے۔ وہ پوتے کو تانا مار رہے تھے، وہ کہہ کر گیا تھا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور اب 1 مہینہ گزرتے ہی منہ اٹھا کر واپس آ گیا ہے۔ اور یہ کیا تم کس کے گھر رشتہ لے جانے کی بات کر رہے ہو؟ سفینہ بہو میری بات سن لو،
اگر تم رشتہ لے کر گئی تو تمہیں میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ حق نواز شاہ جذبات سے آ کر بولے جا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی باتوں کا مہیمن پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ لوگ میرے رشتے کے لیے نہیں جا سکتے تو میں آج وہ منگنی باضابطہ طور پر ختم کر دوں گا، تاکہ ان لوگوں کی امید ہی ختم ہو جائے اور آپ کو بھی کچھ عقل آئے کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو تم؟ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے کہا ہے نا، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سفینہ بیگم سسر کے سامنے ہی بیٹے کو روکنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، مگر اس نے ان کی بات نہ مانی۔ سفینہ بیگم وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی جو وہ کہہ کر گیا تھا۔ اس کی باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ لال حویلی جانے والا ہے۔ شاہ حویلی سے 1 گھنٹے کی مسافت پر دوسرے گاؤں میں لال حویلی تھی۔ 1 گھنٹے کی مسافت مہیمن شاہ نے آدھے گھنٹے میں پوری کر لی۔ وہ بہت زیادہ ریش ڈرائیونگ کر کے آیا تھا۔ وہ لال حویلی آ چکا تھا۔ وہاں پر پہنچتے ساتھ ہی اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ وہ حویلی کا ہونے والا بڑا داماد تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں پر رشتہ ختم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ مناہل اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے پردہ سرکا کر اپنے ہونے والے جیون ساتھی کا دیدار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ماہین بھی بڑی بہن کے کمرے میں آئی ہوئی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ماہین کی تھوڑی دیر پہلے ہمدان سے فون پر بات ہوئی تھی، مگر اس نے تو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور وہ بتاتا بھی کیسے؟ اسے خود کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، اور اب ماہین حیرت زدہ ہو رہی تھی کہ آخر ہمدان نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ آج مہیمن یہاں پر آنے والا ہے۔ ماہین جو اپنے موبائل پر ریلز دیکھنے میں مصروف تھی، اچانک سے اسے اپنی بہن کی روتی ہوئی آواز سنی تو ہکا بکا ہو گئی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ جیسی وہ آواز اس کے کانوں میں پڑی جو مہیمن کہہ رہا تھا تو وہ بے تحاشا غصے میں آ گئی اور سمجھ گئی کہ اس کی بہن کیوں آنسو بہا رہی ہے۔ مہیمن حویلی کے سب بڑوں کے سامنے منگنی ختم کرنے کا اعلان کر چکا تھا، اور اب کہہ رہا تھا کہ خدارا میری جان چھوڑ دیں، اگر آپ میری جان چھوڑ دیں گے تو میرے گھر والے بھی میری جان چھوڑ دیں گے۔ وہ آگ لگا کر اب وہاں سے جانے لگا تھا۔ مناہل نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ ماہین بے تحاشا غصے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ ایک طرف وہ سوچ رہی تھی کہ اسے ہمدان سے بات کرنی چاہیے کہ آخر یہ کیا تماشا ہے، لیکن دوسری طرف اسے ہمدان پر غصہ آ گیا کہ وہ سب جاننے کے باوجود کیوں چپ سادے بیٹھا ہے۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہی تھی۔ ہمدان ایئرپورٹ پر کھڑا فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی فلائٹ میں آدھا گھنٹہ رہتا تھا۔ وہ سرپرائز دینے کے لیے پاکستان آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر آ کر وہ خود ہی سرپرائز ہو جائے گا۔ اور پھر رات کے 7:30 بجے جب وہ حویلی پہنچا تو سفینہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ اکیلی ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، نہ ہی وہاں پر حق نواز شاہ تھے اور نہ ہی کوئی اور۔ بیٹے کو دیکھ کر سفینہ بیگم صوفے سے اٹھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہو رہی تھی اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر انہیں کچھ نہ کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی لال حویلی سے فون آیا تھا کہ وہ اب دوسرا رشتہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ ہمدان اور مہین کا نکاح ہو چکا تھا، کوئی منگنی تو نہیں ہوئی تھی جو یوں ختم کر دی جائے، لیکن پھر بھی حویلی والوں نے کہہ دیا تھا کہ اب انہیں دوسرا رشتہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ ایک رشتہ شاہ حویلی والوں نے خود ہی ٹھکرایا تھا۔ مہیمن دوبارہ سے شہر چلا گیا تھا اور گھر والوں سے کہہ کر گیا تھا کہ اب کی بار وہ واپس نہیں آئے گا۔ لابس اس نے جھوٹ بول دیا تھا کہ وہ حویلی میں ہے، اسی لیے وہ اس سے بات چیت کر رہی تھی۔ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں 3 دن سے کالز کر رہا تھا، نہ کسی نے میری کال ریسیو کی اور نہ ہی مجھے کال بیک کی، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ ہمدان بے تحاشا پریشانی کے عالم میں سفینہ بیگم سے پوچھ رہا تھا، اور وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی کہ وہیں پر ہمدان اور مہیمن کی چھوٹی بہن رباب بھی آ گئی۔ بھائی آپ کو نہیں پتا آپ کی غیر موجودگی میں یہاں پر کون سی قیامت برپا ہو گئی ہے؟ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کوئی خوشی باقی نہیں رہی۔ مہیمن بھائی نے سب خراب کر دیا ہے۔ بہن کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ہمدان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ مگر وہ اتنا سمجھ گیا کہ ضرور کچھ غلط ہوا ہے۔ رباب پہلیاں مت بجواؤ اور سیدھے سیدھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ امی کیوں رو رہی ہیں اور تم ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ہمدان کے بار بار اصرار کرنے پر رباب نے اسے بتایا کہ
مہیمن بھائی نے منگنی ختم کر دی ہے، وہ اپنی کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور لال حویلی والوں نے آپ کو بھی مہین بھابھی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جیسے رباب نے یہ کہا تو ہمدان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ یہ سب کیسے ہوا؟ کب ہوا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بھیا کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یا پہلے انہوں نے خود ہی منگنی کی تھی اور اب کیوں رشتہ ختم کر رہے ہیں؟ امی، میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے رشتے کا اثر مجھ پر نہیں ہونا چاہیے۔ منگنی انہوں نے ختم کیے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ غصے میں آ کر بات کر رہا تھا۔ سفینہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بول پائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رباب وہاں سے چلی گئی اور وہ دونوں ماں بیٹا اکیلے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہمدان حق نواز شاہ کے کمرے میں آ گیا۔ وہ جو اب کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے، آج بھی کمرے کے اندر ہی بیٹھے تھے۔ چھوٹے پوتے کو دیکھ کر انہوں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ وہ ان سے لڑ جھگڑ کر امریکہ پڑھنے کے لیے گیا تھا اور اب بنا بتائے واپس آ گیا تھا۔ دادا جان، کیا آپ بھی مجھ سے بات نہیں کریں گے؟ امی بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہی۔ وہ ان کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھے تھے اور وہ زمین پر اب اس کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھا تھا۔ برخوردار، چلے جاؤ تم یہاں سے۔ مہیمن نے بھی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تم بھی مجھے سارے زمانے میں ذلیل کروا دو۔ میرا تو خون ہی گندا نکلا ہے۔ میں تو اس وقت کو کوس رہا ہوں جب میں نے شاہوں کے خون میں خانوں کی ملاوٹ کی تھی۔ اب وہ پوتے کو نہیں بلکہ بہو کو تانا مار رہے تھے۔ دادا جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ ذات پات پسند نہیں۔ کیا مطلب ہے آقا کہ امی کی وجہ سے ہم خود سر ہو گئے ہیں؟ وہ ان کے منہ پر ہی بات کر رہا تھا کہ وہ ان کی بات سمجھ گیا ہے۔ ویسے تو تم بڑے سمجھدار ہو، تو پھر تمہیں ہمارے خاندانی اقدار سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اب بھائی کا تماشا تو تم دیکھ ہی رہے ہو۔ منگنی سے انکار کر کے گیا اور سب سے بڑی بات کہ لال حویلی جا کر خود ہی منگنی سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے میری ناک کٹوا دی ہے، مجھے زمانے بھر میں رسوا اور ذلیل کر دیا ہے۔ میں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ ایک ساتھ اتنی لمبی تقریر کر گئے تھے اور وہ کچھ نہیں بتا رہے تھے، بس اتنا ہی کہا تھا کہ اب تم بھی طلاق کی تیاری کرو۔ دادا کے منہ سے ایسی باتیں سن کر وہ دوبارہ سے ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جو اپنے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ وہ بیچارہ ایک سے دوسرے اور پھر دوسرے سے دوبارہ پہلے کی طرف آ چکا تھا۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم اسے طلاق دے دو۔ جیسی سفینہ بیگم نے سر جھکا کر بیٹے کو اطلاع دی تو وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا۔ امی، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں مہین سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور منگنی بھائی نے توڑی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ غم و غصوں کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بول رہا تھا۔ بیٹا، مجھے کیا پتا، وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ان کے گھر سے ایک لڑکی نہیں لیں گے تو وہ دوسری بھی نہیں دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں طلاق دے دینی چاہیے، ورنہ تم اپنے سالوں کو تو جانتے ہو وہ کتنے غصے والے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ سفینہ بیگم ڈر رہی تھی کیونکہ معین اور مراحل کے دونوں بھائی سخت تھے۔ ویسے وہ برے تو نہیں تھے لیکن اپنا بدلہ کسی کو چھوڑتے بھی نہیں تھے، اور اب وہ دونوں گاؤں سے شہر مہمن کی تلاش پر نکل چکے تھے تاکہ اسے سبق سکھا سکے، لیکن وہ اپنے فارم ہاؤس پر نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آئیں گے، اس لیے وہ دوست کے گھر پر رکا ہوا تھا۔ امی، میں کسی صورت بھی مہین کو نہیں چھوڑوں گا، جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ وہ دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تو سفینہ بیگم نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ اس کے قدم وہیں پر جم گئے۔ بیٹا، مہین بھی یہی چاہتی ہے، وہ بھی تم سے طلاق چاہتی ہے۔ جیسے ہمدان نے یہ سنا تو اسے لگا کہ اس کی کل کائنات اجڑ گئی ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں خلبلی مچنے لگی تھی۔ اسے مہین کی باتیں یاد آنے لگی تھی، جب اسے پیار محبت کی باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ غم و غصہ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ماں کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا اور ہر چیز کو زمین بوس کر دیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پرفیوم کی شیشیاں جو بڑی نفاست سے سجائی گئی تھی، اب ماربل کے فرش پر گرنے کی وجہ سے چور چور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے سارا کمرہ معطر ہو گیا تھا۔ کمرے میں ہر قسم کے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اسے مزید پاگل کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اور پھر اس نے ایک زوردار مکہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر مارا تو وہ بھی 1000 ٹکڑوں میں بٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ ہمدان کا اپنا ہاتھ بھی تھوڑا بہت زخمی ہو گیا تھا۔
وہ فولادی مرد اب خود ہی اپنے ہاتھ پر مرہم لگا رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر مہین ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے ماضی کی ایک خوشبودار یاد میں کھو گیا تھا۔ ہمدان، تم امریکہ جا رہے ہو تو میں کیا کروں گی؟ ہمدان لال حویلی گیا ہوا تھا۔ اس کی خوش قسمتی کے حویلی پر سوائے مہین کے اور کوئی نہیں تھا۔ باقی سب لوگ کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہوئے تھے اور یہی موقع ان دونوں کی بات چیت کرنے کا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ جانا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں۔ ڈگری کمپلیٹ کر کے آؤں گا اور پھر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ میں دبے لفظوں میں رخصتی کی بات کر رہا تھا۔ جائے میں آپ سے بات نہیں کرتی۔ اس کے سینے پر اپنے ہاتھ سے مکہ بنا کر مارتے ہوئے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اچھا بتاؤ، تم کیوں نہیں چاہتی کہ میں امریکہ جاؤں؟ میں کون سا روز تم سے ملنے کے لیے آتا ہوں؟ ویسے بھی تو ہماری موبائل پر بات ہوتی ہے تو تب بھی ہو جایا کرے گی۔ وہ اس سے ناراض ہو کر بیٹھی تھی اور وہ اس سے پوچھ رہا تھا مگر وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ بس مجھے نہیں معلوم، آپ مت جائیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جائیں گے تو پھر ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہی تھی۔ بدھو ہو تم، پوری کی پوری۔ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا اور اگر تمہیں رخصتی کی جلدی ہے تو میں نہیں جاتا، آج ہی رخصتی کروا لیتا ہوں۔ جیسے اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، مجھے رخصتی کی کوئی جلدی نہیں۔ ابھی میرا 4-5 سال تک رخصتی کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ تو مر رہی تھی کہ کب وہ اسے لے کر حویلی جائے گا۔ مہین، ویسے تم آج تک جھوٹ بولنا نہیں سیکھی۔ تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی اور تم کچھ اور۔ جب اس نے اس کے منہ پر ہی سچائی بتائی تو وہ ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگنے لگی تو وہ بھی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مہین کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ہمدان چھوڑے، مجھے کوئی آ جائے گا، مہین نے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ جو آتا ہے آ جائے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے کسی غیر کا نہیں بلکہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور مجھے اس چیز سے کوئی نہیں روک سکتا، تمہارا باپ بھی نہیں۔ اس نے مہین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اچھا پلیز، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، چھوڑیں، کوئی آ جائے گا اور پھر اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ گئی اور وہ وہیں پر مسکراتا رہ گیا۔ ہمدان نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں کے کناروں سے آنسو باہر نکلنے لگے۔ وہ مضبوط مرد جس کے ہونے کے باوجود بھی اپنی محبت کے آنسو بہا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اسے یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مہین نے ایسا کیوں کہا، وہ کیوں اس سے طلاق چاہتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ مہین اس سے محبت کرتی ہے، اسی لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہے گی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ جب سے آیا تھا اس نے نہ ہی مہین سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی ان کی کوئی ملاقات ہوئی تھی۔ حالات بھی اس طرح کے بن گئے تھے کہ وہ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ ہی نہیں کر پایا تھا۔ حالانکہ وہ جب واپس آیا تھا تو کتنا خوش تھا اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان لوٹ آیا تھا اور اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ بڑی جلدی رخصتی کروا لے گا، مگر اس کے آنے سے پہلے یہ سب ہو گیا تھا جسے وہ چاہتے ہوئے بھی حل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل اسے ورگلا رہا تھا کہ تم ابھی جا کر مہین کی خبر لو کہ اس نے ایسی بات کیوں کی، مگر دوسری طرف ماں کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ کس طرح سے اس کے بھائی نے اپنی منگنی ختم کر دی اور وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ ان سے بہت زیادہ ناراض ہوں گے اور اسی لیے اسے لگ رہا تھا کہ اس کا جانا ٹھیک نہیں ہے، مگر دل تو پھر دل ہے اور آخرکار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی کے ابھی مہین کے گھر جائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ ایک طرف وہ بدگمان ہو رہا تھا تو دوسری طرف وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اس کے ذہن میں تو کوئی غلط فہمی تھی ہی نہیں اور اسی لیے ہی اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اس کی محبت اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ وہ بے تحاشا غصے میں آ گیا تھا اور پھر بنا سوچے سمجھے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ وہ حویلی سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ اپنے ویگوڈالے میں بیٹھ کر لال حویلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ لال حویلی جا رہا ہے اور پھر لال حویلی پہنچتے ساتھ اس نے چلانا شروع کر دیا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اس نے نہ کسی کو سلام دعا کی اور نہ ہی کچھ اور کہا۔
بس سیدھے سے اپنی بیوی کا مطالبہ کرنے لگا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ چلاتے ہوئے اونچی آواز میں بولا تو سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پہلے ایک بھائی رشتہ ختم کرنے کے لیے آیا تھا اور اب دوسرا آ گیا تھا۔ سب سوچ رہے تھے کہ نہ جانے اب یہ یہاں پر کیا گل کھلانے کے لیے آیا ہے۔ ماہین اور منال کا بڑا بھائی شہرام بھی ماں باپ اور چچا چچی کے ساتھ وہیں پر بیٹھا تھا۔ بہن کے لیے بیوی کے الفاظ سن کر وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا اور ہمدان کا گریبان پکڑ لیا۔ بکواس مت کرو اپنی، بیوی نہیں ہے وہ تمہاری، منقوہہ ہے، نکاح ہوا، رخصتی ابھی باقی ہے۔ اس نے ہمدان کا گریبان پکڑا اور پھر زور سے دھکا بھی دے دیا۔ ہمدان گرتے گرتے بچا تھا۔ شہرام کی اس حرکت نے شور بھی غصہ دلا دیا تھا۔ شہرام، میں تم سے کہہ رہا ہوں سیدھی سی زبان میں بتا دو میری بیوی کہاں ہے۔ میں تم سے جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ابھی وہی بات کر رہا تھا جو اس نے آتے ساتھ ہی کی تھی۔ بڑے تو خاموش بیٹھے تھے مگر وہ دونوں جوان خون ایک دوسرے سے جھگڑنے میں مصروف تھے۔ ہاں تو میں نے بھی تو تم سے کہا ہے کہ وہ بیوی نہیں ہے تمہاری، تم اسے طلاق دو گے اور آج یہ رشتہ ختم ہوگا۔ میں تم سے دوبارہ سے کہہ رہا ہوں اسے بیوی مت بلاؤ، میں ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ اس نے گلا پھاڑتے ہوئے کہا تو ہمدان اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ ماہین ہمدان کی آواز سن کر تیز تیز قدم کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہی تھی اور اب یہ سارا تماشا دیکھنے لگی تھی۔ جیسے ہمدان کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو وہ چہرے پر مسکراہٹ سے جا کر شہرام کی طرف دیکھنے لگا۔ رخصتی نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، ابھی کرا لیتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ماہین کی طرف بڑھا اور سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس بات پر شہرام اتنا غصے میں تھا کہ اسی وقت ہی شلوار میں اڑسا ہوا پسٹل نکال کر حویلی کے چھوٹے داماد پر گولی چلا دی۔ مگر یہ ہمدان کی خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی کہ وہ گولی سے بچ گیا، کیونکہ ماہین نے اس کے آگے آ کر گولی کھا لی تھی۔ گولی اس کے بازو میں لگی تھی اور اب وہ ہمدان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ بازو سے خون نکل رہا تھا۔ ہمدان غصے سے چلا رہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پھر وہ سب گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں بھر کر باہر لے آیا۔ حویلی سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تھا۔ شہرام تو گھر والوں سے گھبرا کر دم دبا کر بھاگ گیا تھا۔ پھر ایک لمبی مسافت کے بعد ہمدان اپنی بیوی کو ہسپتال لے آیا اور جب ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے تو گولی نکال دی گئی ہے۔ گولی خوش قسمتی سے چھو کر ہی گزری تھی۔ یہ خبر سنتے ہی ہمدان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور وہ اسی وقت ہی کوریڈور سے نکل کر ہسپتال کی مسجد میں پہنچ کر سجدہ ریز ہو گیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد ہی ماہین کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ سب حویلی کے لوگ وہیں پر جمع تھے۔ اب ایک اور بحث چھڑ گئی تھی کہ ماہین کہاں جائے گی۔ ہمدان نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن لال حویلی والے کہہ رہے تھے کہ وہ دھوم دھام سے رخصتی کریں گے، تو وہ بھی مان گیا۔ سبھی لوگوں نے نتیجہ دیکھ لیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے۔ اس وقت تو غصے میں آ کر ماہین نے کہہ دیا تھا کہ وہ طلاق چاہتی ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ہمدان نے اسے یہ ساری بات چھپائی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب اس نے بھائی کو اپنے شوہر پر گولی چلاتے ہوئے دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ پائی اور شوہر کے حصے کی گولی اپنے بازو پر کھا لی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ پھر پورے 1 مہینے بعد دونوں حویلیوں میں خوشی کے نغمے بجانے گئے۔ بڑوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ایک رشتہ ختم ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے کو ختم نہیں کر سکتے، اور وہ بھی اسی وقت پر جب نکاح بھی ہو چکا تھا۔ آج وہ دلہن بن کر شاہ حویلی آ چکی تھی۔ ماہین پورے حق کے ساتھ ہمدان کے بیڈ پر گھونگھٹ اوڑھے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہ حویلی کا چھوٹا شہزادہ گولڈن کلر کی شیروانی میں ملبوس اندر دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور مسکراہٹ تھی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے الگ نہیں ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی۔ آج تک اسے وہ وقت نہیں بھولا تھا جب اس نے اپنی بیوی کے بازو سے نکلتا ہوا خون دیکھا تھا۔ وہ اندر آ چکا تھا۔ دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اس کے چہرے کو گھونگھٹ سے آزاد کر رہا تھا۔ گھونگھٹ سے آزاد کرتے اس نے ماہین کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تو وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ اس کا دل مچل رہا تھا کہ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اس کی آواز ہمدان اپنے کانوں تک محسوس کر رہا تھا۔ میری جان، میں تم سے ناراض ہوں، تم
کیوں آئی تھی میرے حصے کی گولی کھانے کے لیے؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ مجھ سے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ماہی نے جب اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا تو وہ ساری ناراضگی بھول گیا۔ ان دونوں کے درمیان پہلی غلط فہمیاں کلیئر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی آج وہ اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بہت بڑی مشکل تھی، جسے وہ نکل تو آیا تھا، مگر پھر بھی کبھی کبھی وہ یاد اس کے دماغ کے پردے پر حاوی ہو جاتی تھی۔ اچھا چھوڑیں ان سب باتوں کو، مجھے منہ دکھائی تو دیں۔ آپ نے میرا چہرہ بھی دیکھ لیا اور ابھی تک منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ جب اس نے اپنے منہ سے منہ دکھائی کا مطالبہ کیا تو وہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ ماہین تم بالکل بھی نہیں بدلی، میں تمہاری منہ دکھائی نہیں لایا، میں خود آ گیا ہوں، یہی کافی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ بھی صرف اور صرف اسے تنگ کرنے کے لیے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ہر کوئی اپنی بیوی کو منہ دکھائی دیتا ہے تو آپ نہیں دیں گے؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی تو اس کے گال پر بوسہ دینے لگا، اور پھر جب اپنی جیب سے ڈائمنڈ کی انگوٹھی نکال کر اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی تو انگوٹھی بھی شرمانے لگی۔ ماہین کی گوری رنگت پر وہ انگوٹھی بھی پھیکی لگ رہی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہو رہی تھی۔ ان دونوں کی زندگی کی شروعات ہو گئی تھی۔ دوسری طرف گھر والوں کے خلاف جا کر مہیمہ نے لائبہ سے نکاح کر لیا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں کرائی تھی۔ وہ بھائی کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ گھر والوں کو سمجھائے تاکہ وہ لائبہ کو رخصت کرا کر گھر لے آئے۔ وہ شہر رہ کر تھک چکا تھا، اور پھر بڑی جلدی ماہین اور ہمدان نے مل کر حق نواز شاہ کو سمجھایا تو انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر پوتے کو واپس بلا لیا، مگر اسے معاف نہیں کیا تھا۔ لائبہ بھی اس گھر کی بہو بن کر آ چکی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، ماہین نے کبھی اسے حسد نہیں کی تھی۔ حالانکہ اس نے اس کی بہن کی جگہ لی تھی، لیکن وہ دل کی اچھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب نصیب کے کھیل ہے۔ مناہل نے بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ محبت ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی، اور رباب بھی خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ 2 دن پہلے مہین نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی بھابھی بنانے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ رباب اور مہین کا چھوٹا بھائی عادل ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر ان ساری غلط فہمیوں میں ان کی محبت بھی خاموش ہو گئی تھی۔ مگر اب سارے معاملات حل ہو گئے تھے۔ یہ سب مہین اور ہمدان کی وجہ سے ہوا تھا۔ آج بھی وہ دونوں ایک دوست کے ہاں ڈنر پر جا رہے تھے۔ وہ بلیک کلر کی ساڑی میں بالکل اس کے سامنے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، اور وہ عجیب منہ بنا کر کہہ رہا تھا کہ بالکل ہی بالبتوڑی لگ رہی ہو۔ یہ بات سن کر مہین نے اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ لگا دیا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا سوائے محبت کے۔ محبت ان کے ارد گرد رقص کر رہی تھی اور ان دونوں کے چہرے پھول کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شارٹ انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ ایسے ہی شارٹ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔